آج کی ویڈیو میں علمی اختلافات۔ مرزا انجینئر بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، اگر خلیفہ ہے تو قرآن ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت کا جو منہج ہے وہ حضرت ابوبکر کو خلیفۃ الرسول اجماع صحابہ سے مانتے ہیں، نہ کہ نبی اسلام کے بنانے پہ۔ نبی اسلام کا خلیفہ یہ قرآن ہے۔ نبی اسلام کا خلیفہ غیر نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کے ایکویلنٹ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے۔ سنا آپ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، ختم نبوت ہو چکی، اور قرآن اب ان کا خلیفہ ہے۔ اگر لوگ رجوع کریں گے تو قرآن مجید سے کریں گے۔ یہیں پر آپ اپنے ذہن کو رکھیے گا۔ اس بندے نے انکار کیا ہے امامت کا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی اگر وہ دو چیزوں کو فالو کرے گی، قرآن اور اہل بیت کو۔ تو اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہے، اور قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو قرآن خود سے بول کر نہیں نہ بتائے گا کہ یہ آیت کا کیا ترجمہ ہے، تو لوگ اپنی مرضی سے قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ بنا رہے ہیں۔ تو اس کا جو اہل بیت ہیں، قرآن اور اہل بیت، اگر اس آیت کا ترجمہ اہل بیت بتائیں گے تو ایگزیکٹ وہی ترجمہ ہوگا، وہی قرآن کہہ رہا ہے جو اہل بیت بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی دوسری جانب آپ کو ہم اللہ یاری سنوائیں گے، جو آپ کو بتائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، پہلے امام ہے، اور آخری امام حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ کیسی مشکل ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت کا انکار کیا اور یہ بہانہ لگایا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ لیکن بھائی یہ ہم شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، لیکن ختم نبوت کے بعد امامت سٹارٹ ہو چکی ہے۔ آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام، آپ ان کو تو مانتے ہو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ امام ہے نا، امام مہدی علیہ السلام۔ تو نبوت ختم ہوئی تو امامت شروع ہوئی، پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ جب حضرت ابو بکر نے یا حضرت ابو بکر جب خلیفہ بن رہے ہیں تو اکثریت تو وہاں سب نے ان کی تصدیق کی ہے نا، یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، تاکہ ابھی آپ نے نہیں مانتے، کہ حضرت علی کے نہیں ساتھ مانتے۔ حضرت علی کے ساتھ اگر 20-30 لوگ بھی ہوتے تو وہ خلافت ان سے لے لیتے۔ ابھی کہا نا آپ نے، ابھی کہا تھا جناب آپ نے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو۔ اچھا خیر ٹھیک ہے، دیکھیں میں دیکھیں ہم ابو بکر جب خلیفہ بنا نا تو وہ کہاں پہ بنے؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ کیا سقیفہ بنی ساعدہ میں اکثر صحابہ موجود تھے؟ بالکل موجود نہیں تھے، یہ جھوٹ ہے۔ اس کی خلافت بنی ہے، سقیفہ بنی ساعدہ میں بنی ہے، وہاں پہ پلیز اجازت دیں، اس کی خلافت بنی سقیفہ بنی ساعدہ میں، وہاں پہ اکثریت موجود نہیں تھے۔ بعد میں اکثر لوگوں نے اس سے بیعت کیا، بعد میں مشورہ اکثریت سے نہیں ہوا ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی اکثریت مشورہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں آپ دیکھیں وہاں کے واقعات موجود ہے، کس نے کیا بولا، وہاں پہ مشورہ تھا ہی نہیں، وہاں کوئی شورا نہیں تھا وہاں پر۔ اگر واقعا مشورے کی بات ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو کس نے مشورے سے محروم کیا؟ کس شریعت کی بنا پر کہ اہل بیت علیہ السلام مشورے میں شامل نہیں ہو سکتے؟ مشورہ کرنا تو سب سے مشورہ لے لو۔ خاموش، ایک منٹ، خاموش۔ ابو بکر خلیفہ بنا سقیفہ بنی ساعدہ میں، نہ وہاں پہ اکثریت تھی اور نہ وہاں پہ مشورہ ہوا۔ اور عمر کا جو خلیفہ بنا وہ تو مشورے کے خلاف بنا، اس کو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو خلیفہ نہ بنا، اس نے الٹا اس کو خلیفہ بنایا۔ اب بولو جی۔ دیکھیے یہ آپ کی زبان ہے، میرے پاس اپنی زبان ہے، کسی کو چاہے کبھی بھی جھوٹ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کا زبان تو ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم دو بات اسی لیے آپ سے ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلی بات، آپ اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ آپ کس چیز کو مانیں گے جس میں آپ بلا وجہ کی تعویل وغیرہ نہیں کریں گے؟ قرآن شریف کو مانیں گے؟ یہ مصحف عثمانی ہے، جیسے اس کو مانیں گے آپ؟ ابھی دیکھیں کہ اس بندے نے، جو کہ مرزا انجینئر کا کوئی شاگرد ہے، اللہ علی نے خلافت کی اور امامت کی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خلیفہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اور اہل بیت ہے۔
یہ بندہ بھی قرآن پر آ گیا کہ بھائی تم شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، یعنی کہ امامت کا جو ٹاپک ہے اس بندے نے چینج کر دیا، کیونکہ یہ جھوٹ اور یہ راہ فرار اختیار کرنا یہ تو بس انہوں نے بڑوں سے لیا ہے نا۔ خیر ابھی آگے سنتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کے پورے قرآن کو ہم مانتے ہیں جی ہاں۔ مصحف عثمانی کے بارے میں کیا خیال ہے، مانیں گے؟ جی بالکل، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اس کو مانو، مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں۔ عثمان خود نہیں مانتا تھا اس کو۔ عثمان خود عثمان خود اس مصحف کو نہیں مانتا تھا، کہتے تھے اس میں غلطی ہے۔ حدیث دکھاؤں 4-5۔ عثمان کو جب یہ مصحف جمع کیا اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو غلط ہے۔ جو قرآن کو ایک منٹ جو سوال بھائی صاحب محمد آصف، کیا نام ہے اس کا، آصف نام ہے، پتہ نہیں کیا۔ اور بھائی جو اگر قرآن کو ماننا واجب ہے تو سب پہ واجب ہے نا۔ اگر قرآن کی بے حرمتی کرے، کوئی قرآن میں غلطی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ کافر ہے۔ اس طرح نہیں کہ عثمان کو چٹی ہے نا۔ عثمان کو جب قرآن لے کے گئے تو اس کے پاس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اس میں غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا کہ نہیں ہے؟ اسی مصحف عثمانی کو جو کہتا ہے عثمان نے خود کہا تھا اس میں غلطی ہے۔ ہم نہیں کہتے، ہم شیعہ نہیں کہتے بھائی، ہم کہتے مانتے ہیں اس کو، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اسی کو پڑھو، اسی پہ عمل کرو، اسی کو حجت مانو، اسی کو حجت مانتے ہیں۔ لیکن تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ صحیح ہے، کیونکہ تمہارے امام جس کو تم عثمان سے منسوب کرتے اس نے خود شہادت دی ہے کہ غلط ہے۔ اب مجھ سے طلب کرو کہ ثابت کرو کہ عثمان نے بولا ہے نا، مجھ سے طلب کرو دلیل۔ اسی لیے ہم آپ سے صرف سر 2 سوال کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ قرآن شریف کو مانتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں اسی قرآن کریم سے حضرت ابو ڈر گیا نا، اس نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ ثابت کرو کہ عثمان نے بولا قرآن غلط ہے۔ کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ کیا چیز؟ اور بھائی تم نے کیوں نہیں کہا؟ تم نہیں کہا، یہ سوال کر لیتے نا کہ اللہ یاری تم اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو، کیسے ہمارے امام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ قرآن غلط ہے؟ کیوں نہیں طلب کیا مجھ سے؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ یاری کے پاس حوالہ موجود ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم پوچھو گے تب منہ پہ کھاؤ گے۔ بات کو آپ بڑھاتے جائیں گے، سوال ادھر ادھر گھماتے جائیں گے، میرا جو میں نہیں پاؤں گا وہ شیعوں کو شرمندہ کرو نا، شیعوں کو شرمندہ کرو۔ عثمان نے بولا ہے بھائی، میں کہتا ہوں عثمان نے بولا قرآن میں غلطی ہے، میں کہتا ہوں عثمان نے بولا قرآن اسی نے جمع کیا نا، مصحف عثمانی، اس نے بولا یہ غلط ہے، جو قرآن کو غلط بولے وہ تو کافر ہوتا ہے۔ شیعوں کو کیوں چیلنج نہیں کرتے صاحب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جب آپ سرکار کا خلیفہ، اس کے لیے آپ سرکار یہ کہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو پھر علی ہی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں۔ اور من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کی واضح دلیل ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننا، ان کی امامت کو نہ ماننا اور عجیب بہانے بناتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں ختم نبوت ہو چکی، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن آگے امامت شروع ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے سردار ہیں، تو آپ امامت کا انکار کر کے آپ مکمل مسلمان نہیں رہ سکتے۔ یعنی کہ جب آپ امامت کو چھوڑ دیتے ہیں، امامت کا انکار کر دیتے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اسی لیے آپ شیعوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے مرزا انجینئر صاحب آپ اللہ یاری صاحب کے آگے نہیں بیٹھ سکتے۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ لازمی، جو بھی یہ شخص ویڈیو دیکھ رہا ہے شیعہ یا سنی، وہ لازمی ہمیں بتائے کامنٹ باکس میں۔ درود ہو محمد و آل محمد پر، ہمارے وقت کے امام حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔